حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو ہر صبح و شام اس کا اصل ٹھکانہ اس کے سامنے لایا جاتا ہے۔ اگر وہ جنت والوں میں سے ہے تو اہل جنت سے، اور اگر وہ دوزخ والوں میں سے ہے تو دوزخ میں سے اس کا ٹھکانہ اسے دکھایا جاتا ہے، اور اس سے کہا جاتا ہے، یہ ٹھکانہ تمہارا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تجھے زندہ کر کے اس ٹھکانے تک لے جائے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے بیان کی، انہوں نے کہا، ایک دفعہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو نجار کے ایک باغ میں اپنے خچر پر سوار تھے، ہم آپ کے ساتھ تھے کہ اچانک وہ بدک گیا۔ وہ آپ کو گرانے ہی لگا تھا، دیکھا تو وہاں 6 یا 5 یا 4 قبریں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قبروں والوں کو کون جانتا ہے؟ ایک آدمی نے کہا، میں۔ آپ نے فرمایا، یہ لوگ کب مرے تھے؟ اس نے کہا، شرک کے عالم میں مرے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ لوگ اپنی قبروں میں مبتلائے عذاب ہیں۔ اگر یہ خدشہ نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفن نہ کرو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ قبر کے جس عذاب کی آوازوں کو میں سن رہا ہوں وہ تمہیں بھی سنا دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف رخ انور پھیرا اور فرمایا، آگ کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو۔ سب نے کہا، ہم آگ کے عذاب سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو۔ ہم سب نے کہا، ہم قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام فتنوں سے جو ان میں سے ظاہر ہیں اور جو پوشیدہ ہیں اللہ کی پناہ مانگو۔ سب نے کہا، ہم فتنوں سے جو ظاہر ہیں اور پوشیدہ ہیں اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگو۔ سب نے کہا، ہم دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ حضرت حارثہ بن وہب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، کیا میں تمہیں اہل جنت کے بارے میں خبر نہ دوں؟ تو صحابہ نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر کمزور جسے کمزور سمجھا جاتا ہے، مگر ایسا کہ اگر کسی معاملے میں اللہ پر قسم کھا لے تو وہ اس کی قسم کو پوری کر دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں اہل جہنم کے بارے میں خبر نہ دوں؟ لوگوں نے کہا، کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا، ہر اجڑ، مال اکٹھا کرنے والا، اسے خرچ نہ کرنے والا اور تکبر اختیار کرنے والا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنت والے جنت میں اور جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے تو موت کو لایا جائے گا اور اس کو جنت اور دوزخ کے درمیان کھڑا کیا جائے گا، پھر اسے ذبح کر دیا جائے گا۔ پھر اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، اے جنت والو، اب موت نہیں ہے، اور اے جہنم والو، اب موت نہیں ہے۔ اہل جنت کو اپنی خوشی پر مزید خوشی حاصل ہو جائے گی اور جہنم والوں کو اپنے غم پر مزید غم لاحق ہوگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ نے فرمایا، جہنم میں مسلسل لوگوں کو ڈالا جاتا رہے گا اور وہ کہتی رہے گی، کیا اور ہے؟ یہاں تک کہ رب العزت اس میں اپنا پاؤں رکھ دے گا تو اس کا باز کی طرف سمٹ جائے گا اور وہ کہے گی، تیری عزت اور تیرے کرم کی قسم، بس بس۔ اور جنت میں مسلسل گنجائش رہے گی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک خلقت پیدا کر دے گا اور انہیں جنت کی بچی ہوئی جگہ میں بسا دے گا۔